ڈاکٹر صاحب، پارٹی کو مشکلات سے نکالنے کے لیے علی امین گنڈا پور صاحب کوئی کردار ادا کر رہے ہیں پس پردہ، یا خان صاحب کے ہدایات پر کردار ادا کیا جا رہا ہے؟ کوئی ٹاسک ایسا دیا گیا انہیں؟ دیکھیں، اگر ہم پاکستان کی ہسٹری کو دیکھیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ اسٹیبلشمنٹ سے سیاستدانوں کی گفتگو ہوئی ہے، لیکن ہمیشہ اس کا ہمیں بعد میں پتہ لگتا ہے۔ جس وقت گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اس وقت کوئی نہیں مانتا، اور نہ ہی اطلاع ہوتی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے ہم دیکھی ہیں، سچویشنز ہیں ایسی جن کا میں تذکرہ کر سکتا ہوں کہ خفیہ انداز میں ہوتا ہے۔ دیکھیے، طریقہ کار پاکستان میں یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سگنلنگ ہوتی ہے۔ دوسرا جو ہے، یہ گفتگو براہ راست نہیں ہوتی، ہائر لیول پہ گفتگو نہیں ہوتی۔ یہ نچلے لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں، مڈل آرڈر کے لیول ہوتے ہیں، اس پہ گفتگو ہوتی ہے، پھر کہیں جا کے تھوڑی سی اوپر گفتگو پہنچتی ہے۔ تو اس لیے اس سٹیج پہ ہمارا اندازہ یہی ہے کہ گفتگو تو کمیونیکیشن تو ہو رہا ہے، وہ ہوگا۔ اور پاکستان کی جہاں ایک یہ حقیقت ہے کہ ماضی میں جتنی بھی گفتگو ہوئی ہیں پہلے خفیہ ہوئی ہیں۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے، سیاسی حقیقت ہے، تو لہٰذا ان سے آپ کو ڈیل کرنا پڑتا ہے، آپ اس کو برا کہیں اچھا کہیں۔ یہ سچویشن پاکستان میں ایسی خبر بھی دے رہے ہیں کہ خان صاحب پر اعتماد کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ باتیں ہر قسم کی چلتی رہتی ہیں، ہم نے پہلے بھی سنی ہوئی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اگر تھوڑا سا میں مثال دے دیتا ہوں نا، آپ ذرا جو بے نظیر سے جس کے گفتگو ہوئی ہے اپنے پرویز مشرف کی، ذرا اس کو تو سٹڈی کر کے دیکھیں نا۔ جو آپ باتیں کہہ رہی ہیں ساری باتیں اس وقت یہی چل رہی ہیں، کوئی مان ہی نہیں رہا تھا۔ لیکن آپ کونڈیلیزا رائس کی کتاب پڑھیں نا، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کیا گفتگو جو ہے وہ ہوئی ہے، اور اس میں اور بھی رائٹرز ہیں جو ساری گفتگو کی تفصیل بیان کرتے ہیں، لیکن سب بات کی باتیں ہیں نا۔ ہمیں بھی اس سٹیج پہ دیکھیے، پاکستان میں اب تو جو الٹیمیٹ فیصلے ہیں وہ وہیں ہوتے ہیں، لہٰذا اگر آپ شہباز شریف اینڈ کمپنی سے بھی گفتگو کریں گے نا تو الٹیمیٹ فیصلہ شہباز شریف اینڈ کمپنی نہیں کریں گے، کوئی اور کرے گا۔ تو لہٰذا یہ اگر براہ راست گفتگو کر رہے ہیں تو کون سی اس میں حیرانی کی بات ہے؟ اور اگر کچھ راستہ نکلا ہے پاکستانی سیاست میں تو میرا خیال ہے وہ اس کا نتائج اچھے ہی نکلیں گے اس وقت پاکستانی۔ لیکن انٹرسٹنگ فیکٹر یہ ہے کہ بات چیت پر پی ٹی آئی یقین رکھتی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ وہ دہشت گردی کے حل کے لیے بھی بات چیت پر یقین رکھ رہی ہیں، اور آج بھی مطالبہ کیا علی امین گنڈا پور صاحب نے کہ وفاق جو ہے افغانستان کے ساتھ مذاکرات کرے، اور پھر افغان مہاجرین کے حوالے سے بھی انہوں نے واضح کر دیا کہ ہماری واضح پالیسی ہے، ہم انہیں زبردستی نہیں بھیجیں گے، جو جانا چاہے بخوشی وہ جائے، ہماری پولیس انہیں نہیں نکالے گی یہاں سے۔ دیکھیے، جہاں تک یہ بات ہے افغان ریفیوجیز کی، یہ بالکل سچویشن کے پی میں ڈیفرنٹ ہے۔ کے پی کے میں جو لنکیجز ہیں، ایتھنک، لنگوسٹک، فیملی لنکیجز موجود ہیں، اس کی وجہ سے وہ ایٹیچیوڈ، ایک کورسو ڈپلومیسی جو پاکستان نے اڈاپٹ کی ہے افغانستان کی طرف، وہ میرا خیال ہے کہ پی میں شیئر نہیں ہوگی وائڈلی۔ صرف سرکاری حلقوں میں آپ کہہ سکتے ہیں، سرکاری زمرہ جو فیڈرل حکومت کے ساتھ ہیں، لیکن کے پی کا ایک ایٹیچیوڈ ہمیشہ اس سے ڈیفرنٹ رہا ہے۔ اور ویسے بھی دیکھیں نا، ایک وقت یہ تھا کہ پاکستان نے بھاگ کے ان کو ویلکم کیا، ہمیں تو وہ دور بھی یاد ہے۔ وفاق کی پالیسی کو ہی لے کر چلنا چاہیے صوبوں کو بھی؟ نہیں، صوبے اپنے جو ہے اپنی ایک حد تک اپنی اٹونومی ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ ہمیں تو وہ وقت یاد ہے کہ اگر کوئی شخص یہ جو افغانستان کے ریفیوجیز آئے تھے ان کو تنقید کرتا تھا کہ اس کے سوشل اور اکنامک اچھے نہیں ہوں گے، اس کو روسی ایجنٹ کہا جاتا تھا پاکستان کے اندر، کہ یہ تو روس کا ایجنٹ ہے، یہ کمیونسٹ ایجنٹ ہے۔ اور آج ہماری حکومت جو لوگ جس نے ویلکم کر کے ان کو بلایا، وہ واپس بھیجنا چاہتی ہے، وہ ان کو ڈنڈے مار کے نکالنا چاہتی ہے۔ تو اس میں بات اصول نہیں ہے، ٹھیک ہے، سیاسی مصلحت ہے۔ اس وقت مصلحت کچھ اور تھی، آج مصلحت کچھ اور ہے، کل کو مصلحت بدل گئی تو پھر پالیسی ہماری بدل جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پالیسی کی بنیاد اصول نہیں ہے ہماری، ٹھیک ہے، ضرورت ہے اس کو ڈنڈے مار کے نکال دو ان کو باہر، کیونکہ افغانستان والے خراب کر رہے ہیں آپ کو۔ تو اس لیے معاملات تو
تو پاکستان میں اس طرح بہتر نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ ایک کنسسٹنسی پالیسی میں ہونی اس طرح چاہیے. بہتر نہیں ہوں گے، پالیسی میں تسلسل جو ہے برقرار رکھنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب، اس ریلیف کا عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں سے کمی کا کوئی تعلق ہے؟ ایسا کوئی حکومت کی طرف سے تو کوئی ہمیں اس قسم کا اشارہ نہیں مل رہا. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا کام دکھایا ہے کہ یہ مشکلات اور IMF کی ماضی میں اس پہ ناراضگی کے باوجود اب ان کو رضامند کیا گیا ہے. تو لہٰذا IPP سے معاہدوں پر نظر ثانی ہے، پھر ہاں، یہ ریشیڈیولنگ ہے کئی قرضوں قسم کی کی. کہانیاں سنائی ہیں ہمیں. دیکھیے، یہ ایک اچھا جیسچر ہے قیمتیں کم کرنا، کیونکہ یہ جو بات کرتے ہیں نا انفلیشن کم ہو گئی ہے. انفلیشن کم ہونے سے لوگوں کے اوپر جو کاسٹ آف لیونگ ضروری نہیں ہے کم ہو. یہ جاتے ہیں نا کہ اتنے پرسنٹ بڑھ گئے، اتنے پرسنٹ گھٹ گئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عام آدمی کی زندگی پہ آپ کتنا خرچ کرتے ہیں، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پہ آپ کتنا خرچ کرتے ہیں. بجلی کا کم کیا، اچھا کیا، لیکن اس میں 3 باتیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. پہلی تو یہ ہے کہ کیا یہ پرماننٹ ہوگا یا کچھ عرصے کے بعد بجلی کے جو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ حکومت کو پرچی ڈالیں گے کہ جناب کو اتنے پیسے بڑھا دو. دوسرا یہ ہے کہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے اندر پرائس اس وقت کم کی ہے، انہوں نے کر رہے ہیں میرا خیال ہے. اچھا، اس کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے بڑی آسانی سے. پرائس یونٹ کی وہیں رکھیے لیکن فیول ایڈجسٹمنٹ کو آگے پیچھے کرتے رہیے. اچھا، دوسرا اس میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ جھوٹے یونٹ ڈالتے ہیں. یعنی آمدنی کم ہوئی ہے، اب محکمہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ ہم نے ریونیو کلیکٹ کیا ہے. اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، آپ جھوٹے یونٹ ڈال دو. اچھا، یہ بڑے عام بجلی والے کرتے ہیں یہ کام. میں بل دکھا سکتا ہوں آپ کو. اب تو ڈیجیٹلائز ہو گیا سب کچھ ڈاکٹر صاحب. ضرور ہو گیا، میں آپ کو بل دکھا سکتا ہوں، میرے پاس بل پڑے ہوئے ہیں جس میں جھوٹے یونٹ ڈالے ہوئے ہیں. اچھا، دوسرا پھر ایک اور طریقہ ہوتا ہے. یہ بلنگ کا سسٹم اتنا کمپلیکس ہے کہ جب تک آپ کو نیا بل نہیں آئے گا آپ کو صحیح معنوں میں اندازہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کتنی رعایت ملی ہے. وہ بل آنے میں پتہ لگے گا. پھر ایک اور جو یہ بجلی والے کارنامے سر انجام دیتے ہیں. دیکھیے، ریٹ بدل جاتا ہے جب آپ ایک سرکٹ سے دوسرے سرکٹ میں جاتے ہیں، ایک لیول سے دوسرے لیول پہ جاتے ہیں. 200 یونٹ استعمال کرنے والے 500 یونٹ. اچھا، اب ہوتا پتہ کیا، اگر آپ نے 195 یونٹ خرچ ہوئے ہیں، 190 یونٹ خرچ کیے ہیں، تو بڑی آسانی سے یہ بجلی والے 200 یونٹ سے اوپر کراس کر کے 201 کا بل دے دیں گے. 201 کا بل دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہائر لیول کی پرائس. اسی طرح اگر آپ کا 290 بل ہے تو وہ 305 کا بل بنا دیں گے. تو اب عوام کو ریلیف ملا ہے یا نہیں ملا؟ بجلی کا بل کم آئے گا کہ نہیں؟ نہیں، جب بل آئے گا تب ہم کہیں گے. اچھا، اس وقت حکومت نے اعلان کیا ہے، اچھا اعلان ہے، لیکن جب تک بل نہیں آتا اس وقت تک ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ عام آدمی کو کس حد تک بینیفٹ پہنچے گا. اور پھر چند مہینے کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ جو بینیفٹ دیا جا رہا ہے یہ لوگوں سے نکالا کس طرح جائے گا. اس کے میں نے آپ کو طریقے بتائے ہیں. بجلی کا بل میں کس طرح آپ انفلیٹ کر سکتے ہیں، کس طرح آپ ٹیکسز کو بڑھا سکتے ہیں. اب دیکھیں نا، وہ منیمم چارجز بھی لگا دیے. 1000 روپیہ ہر بجلی کے بل پہ 1000 روپیہ فکس چارج لگ گیا، جبکہ پہلے نہیں تھا. گیس کے بل میں فکس چارج بھی ہے. اچھا، سیکیورٹی کے پیسے بھی ہیں اور میٹر کا رینٹ بھی ہے. اب یہ جو پیسے ایکسٹرا ڈال کے حکومت پاکستان جو لوٹتی ہے لوگوں کو، گیس آئے نہ آئے بل ضرور، گیس آئے نہ آئے وہ بل آپ کو ضرور آئے گا. اس میں وہ فکس چارجز بھی آئیں گے. تو آپ کے ابھی تک کچھ کہا نہیں جا سکتا. جب تک بل عوام کے ہاتھ میں نہیں آئے گا تب تک دل کو ایک دھڑکا سا لگا رہے گا کہ ہمارا بجلی کا بل کتنا آئے گا. ڈاکٹر صاحب، وہ جو میٹنگ ہوئی تھی اس میٹنگ منٹس پر بھی سوالات اٹھائے ہیں مراد علی صاحب نے کہ غلط میٹنگ منٹس جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، اس پر بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ایسا ہو سکتا ہے جس میں کہہ رہے ہیں صدر مملکت نے منظوری دی تھی یا ان سے دیکھیے، مجھے آپ بتائیے پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق نہر بنانے کے لیے صدر مملکت سے منظوری کی کہاں ضرورت ہے؟ کون سا آئین کی کلوز یہ کہتی ہے کہ نہر بنانے سے پہلے صدر مملکت کے دستخط چاہیے ہوتے ہیں؟ صدر مملکت کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے. یہ تو حکومت کے فیصلے ہوتے ہیں. یا آپ اس فیصلے اگر کرنے ہیں، اصولاً تو جو ان کا پانی کا جو مسئلہ ہے کافی سینسٹیو مسئلہ ہے، اور آج نہیں ہمیشہ سے اس پہ صوبوں میں اس پہ شکایات رہی ہیں، تنازع رہے ہیں، اور اس کو پھر ہم آہنگی سے مل جل کے
म्यूचुअल एडजस्टमेंट से मामला तय किए। जो 1991 का जो पानी का जो एग्रीमेंट है वो बेसिकली एक एडजस्टमेंट है। अच्छा। जो सूबों ने मिलकर की कि इस तरह पानी इतना इस्तेमाल होगा, उतना इस्तेमाल होगा। और इसका तरीक़ाकार ये है कि आप जो लोग इसको बनाना चाहते हैं वो ये तफसील दे देना कि इस वक्त कितना पानी जो है पंजाब का शेयर है, और उसमें से पानी को जो डाइवर्ट करेंगे वो किस तरह डाइवर्ट होगा, कहाँ से डाइवर्ट होगा, किधर को जाएगा, और इसका इम्पेक्ट जो सिंध जो कि लोअर रापेरियन जो नीचे है पंजाब से पानी की वसूली के लिए, उसको कोई नुकसान पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। तो फैक्ट्स अगर आप हमारे सामने ले आएँ तो बहुत आसान हो जाता है इस चीज़ को समझना। और सिंध में जो बेचैनी है वो हमें समझ में आती है, क्योंकि माजी में भी ये शिकायत सिंध में रही हैं। किस हद तक ये सही है, देखिए ना, पानी को आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो टेलीमेट्री सिस्टम होता है इनके पास, जिससे पानी का जो फ्लो होता है वो बड़ी आसानी से कैलकुलेट हो जाता है कि इतना पानी निकला है, इतना पानी उस नहर में चला गया, इतना पानी उस नहर में, सब चीज़ें ये कैलकुलेट हो सकती हैं। रिकॉर्ड मौजूद होता है। नहीं, हमारे पास सिस्टम ही नहीं है ना पूरे। तो ये सिस्टम आप क्यों नहीं लगाते? क्योंकि मामलात को कुछ असलूबी से तय करना चाहिए। पाकिस्तान में बड़े झगड़े हैं, मजीद झगड़े